بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب الزکوٰۃ کے تحت باب ما جاء فی الزکاۃ العسلی، اس چیز کے شہد میں زکوٰۃ کے حکم کے بیان میں، جس کے ضمن میں پہلی روایت بیان کی وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة التينسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل 10 أزق زق. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے شیخ محمد ابن یحییٰ النیسابوری سے بیان کر رہے ہیں. محمد ابن یحییٰ، ان کا پورا نام ہے محمد بن یحییٰ بن عبداللہ الذہلی النیسابوری، ثقۃ حافظ، ثقہ اور حافظ راوی ہے. دوسرے راوی ہے عمرو بن ابی سلمۃ التینسی، ابو حفص الدمشقی، بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام ہے، صدوق راوی ہے، البتہ ان کے سلسلے میں فرماتے ہیں محدثین لہو اوہام. تیسرے ہے صدقۃ بن عبد اللہ السمین، ابو معاویہ الدمشقی، صدقہ ابن عبداللہ، ان کو السمین سے یاد کیا جاتا تھا. ان کے سلسلے میں حضرات محدثین کی بڑی جماعت نے انہیں ضعیف راوی قرار دیا ہے. عبداللہ ابن امام احمد ابن حنبل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے جو مرفوع حدیثیں ہیں وہ منکرات میں شمار ہوتی ہے، فہو منکر، اور آپ فرماتے ہیں وہو ضعیف جدا، یہ انتہائی ضعیف قسم کے راوی ہے. امام یحییٰ ابن معین، امام بخاری، امام ابو زرعہ الرازی اور امام نسائی نے بھی کہا ہے ضعیف. امام مسلم نے انہیں منکر الحدیث کہا، یعنی بکثرت احادیث منکرہ کو ذکر کرتے ہیں. ابو زرعہ الدمشقی نے انہیں مضطرب الحدیث کہا ہے. امام دارقطنی نے انہیں متروک الحدیث کہا ہے. اصحاب صحاح ستہ میں سے امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، یہ تینوں ان کی روایتوں کو ذکر کرتے ہیں. اس کتاب میں ان کی صرف یہی ایک روایت ہے. چوتھے راوی ہے موسیٰ بن یسار الاردنی، یہ بھی صدوق راوی ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ان کی روایتوں کی تخریج کی ہے، اور امام ترمذی نے صرف یہی ایک روایت ان سے اپنی کتاب میں لی ہے. پانچویں راوی ہے نافع مولا ابن عمر المدنی، یہ ثقہ اور ثبت راوی ہے، فقیہ مشہور فی المدینہ المنورہ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آخری دور میں مدینہ منورہ کے ان فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کی طرف مسلمان رجوع کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، آپ ہی کے آزاد کردہ غلام ہیں. اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال مشہور راوی ہے، مکثر الروایہ، جو 7 صحابہ ہے جنہوں نے 1000 سے زیادہ، 1000 سے لے کر 5000 تک کی روایتیں نقل کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا ان میں شمار ہوتا ہے. آپ کی روایتوں کی تعداد تقریباً 2700 سے زائد بیان کی جاتی ہے. آپ کے سلسلے میں آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے کسی بہانے سے آپ کو حج کے موقع پر شہید کروا دیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع کربلا کے بعد آپ کی شہادت ہوئی. انتہائی متبع سنت صحابی ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل فی کل 10 ازق، کہ ہر 10 ازق میں ایک زق ہوگا. یہ ازق اور زق کیا ہے؟ زق یہ واحد ہے اور ازق اس کی جمع ہے. یہ اصل میں ایک قسم کا چمڑے کا بنا ہوا، گویا کہ شہد اور شہد جیسی سیال چیزوں کو رکھنے کا ایک آلہ ہوتا تھا، ایک برتن کی طرح یا ایک اس کو رکھنے کا خزینے کی طرح ہوا کرتا تھا. تو اسی کو
ذق کہا جاتا ہے۔ اسی روایت پر امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی نے اپنے قول قدیم میں عمل کیا ہے اور کہا ہے کہ 10 ازق پر 1 ذق ہوگا۔ امام شافعی کا مذہب جدید اور آپ کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی شہد میں بالکل زکوٰۃ نہیں۔ امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے۔ حدیث کا درجہ، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگرچہ مروی ہے مگر راوی کے ضعف کی وجہ سے باعتبار سند کے یہ ضعیف روایت، اس لیے کہ صدقۃ بن عبداللہ السمین تقریباً حضرات محدثین کا ان کے ضعف پر اتفاق ہے، اور دوسری اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ عن نافع عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ پر روایت کیا گیا ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر نہیں، لہذا یہ مرسل بن جاتی، اگرچہ یہاں پر ہے مگر اس کے علاوہ بعض طرق میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث کو باعتبار سند کے ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تخریج امام ترمذی نے اپنی اس کتاب میں کی ہے، اور اسی طرح سے العلل الکبیر میں بھی اس کی تخریج کی ہے۔ امام ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل میں اور امام طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں، اسی طرح امام بیہقی، امام بغوی، امام ابن الجوزی اور امام مزی نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی سیارۃ المطعی وعبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، اور اس باب میں حضرت راویۃ الاسلام سیدنا وسید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سیارہ المطعی اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو مصنف عبد الرزاق میں محدث عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، مگر وہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ ابو سیارہ المطعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں اسے نقل کیا ہے، البتہ وہاں پر بھی سند کے اعتبار سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو امام نسائی نے اپنی کتاب المجتبہ کے اندر میں، جو سنن نسائی سے مشہور ہے، جو پڑھائی جاتی ہے ہمارے درس نظامی میں، تو اس میں آپ نے ذکر کیا ہے، البتہ اس کے سلسلے میں حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ وہ سند صحیح کے ساتھ ہے، اس لیے کہ پوری سند میں کہیں پر بھی کوئی بھی راوی ایسا نہیں ہے جس پر کلام کیا گیا۔ آگے ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ فی اسنادہ مقال، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول اس حدیث میں کلام ہے۔ ولا يصح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب کبیر شیء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں بہت زیادہ کچھ وارد نہیں ہے، یعنی اس طرح کے ضعیف روایت ہے، اور اس سلسلے میں مزید تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم، البتہ اس کے باوجود اکثر اہل علم نے اسی پر عمل کیا ہے۔ وبه يقول احمد واسحاق، اور امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہوے جو امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ ہیں فرماتے ہیں انہوں نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضعیف ہونے کے باوجود اس پر کیوں عمل کیا گیا؟ تو ہمارے فقہا کا یہاں پر یہ اصول ہے کہ حدیث اور قیاس جب دو جمع ہو جائے تو حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ کا بھی اور دوسرے ائمہ کا بھی یہ مسلک ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا کہا کہ یہ خامخواہ ہمارے زمانے کے غیر مقلدین جو اپنے آپ کو سلفی
اور اہل الحدیث کہتے ہیں، جبکہ حدیث کی کوئی ہوا ووا ان کو لگتی وقتی نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ایسا ماحول بنا کر رکھا ہے کہ حدیث ضعیف کا مطلب اس کا اعتبار نہیں، ایسا نہیں۔ حدیث ضعیف وہ ثابت ہوتی ہے۔ ضعیف کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھئی ضعیف طریقے سے بھی ثابت تو ہے، لہذا اس حدیث کو انہوں نے ایسا معاشرے کے اندر میں رائج کر دیا کہ اس کو موضوع کے حکم میں لے گئے۔ تو موضوع تو وہ تو حدیث کہے جانے کے قابل ہی نہیں، لیکن ضعیف کو موضوع کے درجے میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ تو ہمارے محدثین کا کمال ہے کہ ہمارے محدثین نے بڑی باریکی کے ساتھ احادیث مبارکہ کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کی، اور اس وجہ سے اس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ تو حدیث ضعیف کے ثبوت پر ہمارے محدثین کا 1400 سال سے اتفاق ہے کہ حدیث ضعیف بھی ثابت ہوتی ہے، اگرچہ اس کے ثبوت میں کچھ درجہ کمزوری ہوتی ہے، مگر اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ثابت نہیں۔ وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم کہتے ہیں، لیس فی العصل شیء، کہ اصل میں کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ وصدقۃ ابن عبد اللہ لیس بحافظ، اور صدقۃ ابن عبد اللہ یہ حافظ نہیں ہے۔ وقد خلف صدقۃ ابن عبد اللہ فی روایت هذا الحدیث عن نافع، اور صدقۃ ابن عبد اللہ نے اس روایت میں نافع سے اختلاف کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پر بھی اس پر کس کا حکم لگتا ہے؟ ضعیف ہونے کا حکم لگتا ہے۔ امام بخاری نے امام ترمذی کی اس بات کی تائید کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب کبیر شیء۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ میں لکھا ہے لا یصح فی زکاۃ العصل شیء، کہ اصل کے باب میں صحت کے ساتھ کوئی روایت ہے نہیں۔ تو عند اکثر اہل العلم کہہ کر آپ نے اشارہ کیا، جیسا کہ میں نے بھی کہا اوپر کہ ائمہ ثلاثہ کا یہی مسلک ہے، اور امام شافعی اور امام مالک، امام شافعی کا قول قدیم قول جدید، اور امام مالک کا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جمہور گویا کہ اس پر زکوٰۃ کے ہونے کے قائل ہے، اور ان کے علاوہ کچھ حضرات وہ ہے جو اس کے عدم وجوب کے قائل ہے۔ تو جن لوگوں نے اس میں زکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے ان کے لیے یہی حدیث کیا ہے؟ مستدل ہے، اور جن لوگوں نے اس کو لازم نہیں قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ لا یصح شیء فی ھذا الباب، کہ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی کوئی روایت صحیح طور پر وارد نہیں ہے۔ البتہ متأخرین علماء اور فقہاء اور محدثین کا رجحان یہ ہے کہ جب بہت زیادہ اس پر کام کیا گیا، تحقیق کی گئی، تو رائے یہ بنتی ہے کہ راجح یہ ہونا چاہیے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے متأخرین ائمہ اور فقہاء کی رائے اصل میں عدم زکوٰۃ کی ہے۔ اور صدقۃ ابن عبداللہ کے سلسلے میں جیسا کہ خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ لیس بحافظین، یعنی ان کے ضعیف ہونے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اور آج جو فرماتے ہیں وقد خلف صدقۃ ابن عبد اللہ فی روایت هذا الحدیث عن نافع، تو فرماتے ہیں کہ اختلاف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عبید اللہ العمری، ان سے جو روایت ہے حضرت نافع کی، جیسا کہ آگے آ رہی ہے، تو اس میں عن نافع عن المغیرہ بن حکیم، کہ نافع روایت کرتے ہیں مغیرہ ابن حکیم سے لیس فی العسل صدقۃ، کہ صدقہ اصل میں یعنی شہد میں کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔